اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ذی الحج کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، مگر یہ عشرہ جس میں ہم الحمدللہ سانسیں لے رہے ہیں، یہ سال بھر کے افضل ایام ہیں۔ پورے سال میں جو سید الایام ہیں، ایام کا سردار دن ہے، وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم اٹھائی، قرآن نے انہیں ایام معلومات کہا۔ یہ وہ دن ہے کہ اسلام کے 5 ارکان توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور پھر حج، 5 کے 5 اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں بھی 5 ارکان جمع نہیں ہوتے۔ نماز ایک مسلمان رمضان غیر رمضان ادا کرتا ہے۔ توحید جو اسلام کا پہلا رکن ہے، ہر مسلمان رمضان غیر رمضان اس کا اعلان اقرار کرتا ہے۔ روزے ایک مسلمان رمضان غیر رمضان بھی رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہر مسلمان رمضان غیر رمضان زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن حج اسلام کا 5واں رکن، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رمضان میں بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی مسلمان پورے سال میں سوائے ذی الحج کے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ عشرہ ذی الحجہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ یقیناً آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ رمضان سے بھی افضل ہے، کیونکہ عام طور پر ہم رمضان کی فضیلت سے تو واقف ہیں اور احترام اور کوشش کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان دنوں کے بارے میں ہم غافل ہیں، نہ ہمیں ان کی فضیلت معلوم ہے، اور نہ ہی ان ایام میں عبادات کے حوالے سے ہم حریص ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عشرہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے اور پھر آخری عشرے کے دن تو دن راتوں سے بھی افضل ہے، کہ جن میں لیلۃ القدر بھی ہے، پھر بھی یہ عشرہ ان تمام سے افضل ہے۔ صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ کائنات کے افضل ایام ذی الحج کے پہلے عشرے کے ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر کام جب اصل وقت پر کرو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہم سبھی اپنے کام کے لیے بیسٹ ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ اچھے کام کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ اس سے بہتر وقت پورے سال کے 12 مہینوں میں بھی نہیں ہے۔ پورے سال کے 12 مہینوں میں کوئی نیکی کرنا اتنا ریوارڈ نہیں دیتا، اتنا اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا، جتنا ان دنوں میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ثواب میں بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں معمولی نیکی کرنا اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہم ان اعمال کی بات کریں گے جو ان دنوں میں کرنا زیادہ ثواب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ناظرین، نماز کی پابندی ہے۔ 5 نمازیں وقت پر خوش و خضوع سے ادا کریں، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور یہ کوسچن کمپلسری ہے، لازمی سوال ہے۔ اگر حل ہو گیا تو باقی سوال حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سوچیں کہ اگر حج بھی کیا ہو، روزے بھی رکھے ہوں، صدقہ و خیرات بھی کیا ہو، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہو،
مگر نمازیں پوری نہیں ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ نمازوں کا روز قیامت وزن کیا جائے گا کہ مطلوبہ مقدار کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اگر فرائض سے کم ہو رہی ہوں گی تو ہم جو سنتیں پڑھتے ہیں، ہم جو نوافل پڑھتے ہیں، انہیں تولا جائے گا، اور جو نوافل، جو قیام، جو تہجد، ہماری جو اضافی عبادت ان دنوں میں ہوگی وہ بہترین وزن میں ہوگی، یعنی وہ وزن میں بھاری ہوں گی۔ تو ان ایام میں، عشرہ ذی الحجہ میں کثرت سے فرائض کے بعد تہجد، قیام اللیل، ضحیٰ، اشراق اور نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ نوافل ہیں جو ہمارے فرائض کی کمی پورے کریں گے۔ اور پھر جب فرائض کا وزن کیا جا رہا ہوگا اور نوافل کو جب ساتھ میں رکھا جائے گا تو وہ نوافل بھاری ہوں گے جو عشرہ ذی الحجہ میں پڑھے گئے ہوں گے، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ وزن میں پورے سال پر بھی بھاری ہو جاتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں فرائض خوش و خضوع کے ساتھ اہتمام کریں، پڑھیں، اور پھر نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اور پھر ذکر اللہ، فرض نمازوں کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو چیز اس عشرے میں خاص ہے، عشرہ ذی الحجہ میں جس کا حکم دیا گیا ہے، سورہ بقرہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ ذکر اللہ ہے۔ مسند احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس عشرے میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھتے جاؤ۔ اور پھر ناظرین غور کریں کہ ذکر کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ہر کام کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نماز ہے تو وضو کے بغیر قبول ہی نہیں، پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ قربانی کے لیے پیسہ، مال چاہیے ہی چاہیے۔ روزے ہیں، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، اور پھر صحت مند ہونا بھی ضروری ہے کہ کمزور، لاچار اور مریض روزے نہیں رکھ سکتا۔ مگر ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سوائے حرکت لسان کے، زبان کی حرکت دینی ہے، آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، مال بھی نہیں چاہیے، بھوک بھی برداشت نہیں کرنی، اٹھ کر وضو طہارت بھی حاصل نہیں کرنی، صرف بیٹھے بیٹھے زبان کو حرکت دیتے جائیں۔ اور اس عشرے میں اگر ذکر اللہ ہو تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ وزن میں اضافہ ہوگا، وزن کو، اعمال کو نیکیوں میں بڑھا دینے والا، نیکیاں تولنے میں سب سے زیادہ بھاری چیز۔ تو سبحان اللہ، لا تزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اس عشرے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں، صرف بندے کی اپنے رب سے باتیں کہ جو اعمال میں بھاری ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ اس عشرے میں روزے رکھنا، عمومی طور پر جیسے عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک نفلی روزہ جو انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، وہ روزہ انسان کے جہنم جانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک نفلی روزہ۔ جبکہ فرضی روزے کا تو اجر بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر لا محدود ہے، بس میں جانتا ہوں کہ روزے قیامت کتنا دوں گا۔ یہ سرپرائز ہے۔ نفلی روزے کے حوالے سے بتایا کہ اگر عام دنوں میں رکھا جائے، عام دنوں میں جن کی فضیلت بھی نہیں ہے، تو وہ روزہ انسان کو جہنم میں ڈالنے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ کتنی رکاوٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما من رجل یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بهذا اليوم عنہ النار 70 خریفا۔ جو شخص ایک نفلی روزہ عام دنوں میں اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، یعنی کہ جہنم اور اس انسان کے درمیان 70 سال مسافت کے برابر خندق کھود دی جاتی ہے۔
کہ انسان کا جہنم میں ڈالنا ناممکن ہو جائے گا، اور پھر اگر وہی نفلی روزہ ان مبارک فضیلت والے ایام میں رکھا جائے تو اجر کیا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ یہ حدیث زبان زد عام ہے کہ ہر کوئی جب عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بتاتا ہے تو اس حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو صحیح اجر ثابت ہے، نفلی روزے آپ رکھتے جائیے، اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ کہ جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ابو قتادہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزشتہ سال اور آنے والے سال یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان کبائر سے بچتا رہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ یہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بنتا ہے۔ تو یہ روزہ بالکل مت چھوڑیے، اور زیادہ سے زیادہ اس پورے عشرے میں کوشش کیجئے کہ روزے رکھیں، کیونکہ اللہ جہنم سے دور کر دے گا، اور وزن میں یہ روزے بھاری ہو جائیں گے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ یہ آخرت کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، ہر کام وقت پر کیا جائے تو ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو نیکیاں کمانے کا، آخرت کمانے کا جو بیسٹ سیزن ہے، ایون رمضان سے بھی افضل، وہ یہ عشرہ